یہ پھل جلد بڑھاپے کو روکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پھل کے کھانے والے کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں سے بھری وہ راہ ہے جہاں دامن بچا بچا کے گزرنا ہوتا ہے۔ رفت چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو ان چیزوں کا پابند بنائیں۔ زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو صبح کو کھانا جلدی کھائیں، اپنی چادر ہلکی رکھیں، عورتوں سے میل جول کم رکھیں۔ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قرض کم لیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 کے امراض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ تازہ منقع کے 21 دانے کھا لے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے اور یہی عرب کا مرغوب کھانا ہے۔ اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کے اخراجات ہوتا ہے۔ مچھلی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ابن تین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ چیزوں پر کراہت محسوس کیا کرتے تھے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شریعت میں کچھ حیوانات حلال ہیں اور کچھ حرام ہے، اور عرب کسی جانور کو حرام نہیں جانتے تھے۔ تو جو چیز بھون کر یا پکا کر پیش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پوچھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے، اس لیے پوچھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ میزبان کی طرف سے جب کھانا پیش کر دیا جائے تو جلدی سے کھانا شروع کر دیں، اس لیے کہ مہمان کی عزت افزائی اسی میں ہے کہ جلدی سے اس کے لیے کھانا پیش کر دیا جائے، اور میزبان کو سخی ہونے کی علامت ہے کہ وہ جلدی سے کھانے کو قبول کر لے، اس لیے کہ ان کے ہاں اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے۔ چنانچہ مہمان پر لازم ہے کہ وہ میزبان کے دل کو سکون پہنچاتے ہوئے جلدی سے کھانا شروع کرتے ہوئے مطمئن کر دے۔ آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو پسند کیا کرتے تھے، آپ کن غذاؤں کو کھایا کرتے تھے۔ ان غذاؤں کے کچھ فوائد بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور سب سے زیادہ جو دلچسپ چیز آپ کو بتائیں گے وہ کون سی غذا تھی جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تک روک نہیں پایا کرتے تھے، یعنی وہ غذا انہیں اتنی زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جنت کی جتنی بھی غذائیں ہیں ان تمام غذاؤں کا سردار گوشت کا سالن ہے۔ آپ کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، لیکن ہمارے لیے جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک بار بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، جیسے کہ عام طور پر پاکستان یا ہندوستان میں بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کا سالن بنوا کر کھایا کرتے تھے، اور آپ کو گوشت کے سالن سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر کبھی بھی گوشت کے ساتھ نہ تو روٹی کھائی اور نہ ہی چاولوں کو استعمال کیا، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ گوشت کو کھائیں تو گوشت کے ساتھ نہ تو آپ روٹی کھائیں نہ ہی چاول کھائیں، کیونکہ گوشت پروٹین کا سب سے زیادہ بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ اور جب آپ گوشت کو بنا روٹی یا چاولوں کے کھاتے ہیں تو گوشت کی جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام غذائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جب آپ روٹی یا چاول کے ساتھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو گوشت آپ کے لیے اتنا مضر ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبیذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب مشروب نبیذ تھا۔ آپ کو نبیذ بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا تھا، اور صبح اٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبیذ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں سے بھی نبیذ تیار کیا جاتا تھا اور کشمش سے بھی تیار کیا جاتا تھا۔ نبیذ بہت ہی زبردست چیز ہے اور آپ کی صحت کے لیے کمال کے فائدے رکھتی ہے۔ نبیذ آپ کی دل، دماغ، جگر کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، نبیذ ہر قسم کی جسمانی، دماغی، اعصابی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے،
क्योंकि नबीज़ में फाइबर भरपूर होता है, इसलिए आपके पेट और आंतों की सफाई करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया करते थे और शहद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और आज तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी दीगर साइंस शहद के बारे में ये कुछ कह रही है, वो एक सच है कि अगर आपके पास 5000 साल पुराना शहद भी पड़ा है तो वो पुराना शहद भी आपकी सेहत के लिए इतना ही फ़ायदेमंद है जितना कि ताज़ा शहद। शहद आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करता है, आपको मुख्तलिफ किस्म के वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। शहद में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा शहद इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और खून में पाए जाने वाली चर्बी के ज़र्रों के लेवल को भी कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, जैतून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून बहुत ज़्यादा महबूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जैतून को अपने खानों में शामिल करो, यानी जैतून को खाओ और जैतून के तेल से अपने जिस्म की मालिश किया करो। और इनमें भी अल्लाह ताला ने जैतून का कुरान पाक में भी जिक्र फरमाया है। जदीद साइंस और जैतून के बारे में ये कहती है कि जैतून दुनिया की कोई सेहतमंद चीज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जैतून में सेहतमंद ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो कि बहुत सी बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में जैतून को शामिल रखते हैं तो आप मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। इसको इस्तेमाल करने से आप हार्ट अटैक जैसे अमराज से बच जाते हैं। अगर आप जैतून को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो लंबे अरसे तक आप जवान रह सकते हैं। नंबर 5, खजूरें। वैसे तो अरब ममालिक में खजूरें मुख्तलिफ अक़साम की पाई जाती हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा बहुत ज़्यादा पसंद थी। खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत के फलों में से एक फल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि कुछ महीने तो ऐसे गुजरे हैं कि जब हमारे घर में खाने के नाम पर सिर्फ खजूरें ही हुआ करती थी और हम सिर्फ खजूरों को खाकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान सुन्नत की रोशनी में खजूर को इस्तेमाल करने का जो हमें सही तरीका बताया गया है कि खजूर को हमेशा निहार मुंह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स निहार मुंह 7 खजूरों को खा लेता है तो पूरा दिन इस पर जादू या जहर असर नहीं करता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खजूर से ही अपना रोज़ा अफ्तार किया करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम खजूर के भरपूर फ़वाइद हासिल करने हैं तो हमेशा खजूर को निहार मुंह ही इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर के इस्तेमाल से आपके जिस्म में फौरी ताकत आती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके दिमाग को ताकत मिलती है, आपका जिस्म ताकतवर होता है। खजूर वो वाहिद फल है जिसके इस्तेमाल से हर किस्म की कमज़ोरी का खात्मा हो जाता है, फिर चाहे कमज़ोरी दिमाग की हो, जिस्मानी हो या इसाबी। लेकिन ये तमाम खजूर के फ़वाइद आपको उसी वक्त हासिल होंगे जब खजूरों को आप निहार मुंह इस्तेमाल करने की आदत अपनाएं। नंबर 6, तलबीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना बहुत ज़्यादा पसंद था और ख़ास तौर पर फरमाइश पर आप बनवाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तलबीना इस्तेमाल किया करो, ये दिल के गमों को दूर करता है। और आज की जदीद साइंस इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि जो लोग तलबीना का इस्तेमाल करते हैं वो हर किस्म के अमराज से महफूज रहते हैं। तलबीना इस्तेमाल करने से ताकत आती है, दिल मजबूत होता है, दिमाग को कुव्वत मिलती है और ख़ासकर शुगर के मरीजों के लिए तलबीना का नाश्ता बेहद मुफीद रहता है। जौ का दलिया और दूध जब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन दोनों की मिकदार में 10 गुना इजाफा हो जाता है। नंबर 7, दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध बहुत शौक से पिया करते थे। आप बहुत ज़्यादा पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल किया है। गाय के घी को यानी देसी घी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा करार दिया है। दूध के बारे में जदीद साइंस का ये कहना है कि दूध में न्यूट्रिशन का जो मवाजना पाया जाता है वो दुनिया में किसी और ग़िज़ा में नहीं मौजूद, क्योंकि दूध को जानवरों से हासिल किया जाता है, यानी दूध जानवरों के ज़रिए से आता है, इसलिए इसमें विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा अमीनो एसिड और हार्मोन्स और हर किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत रहती है। और यही वजह है कि इब्तिदा में बच्चे को दूध के अलावा और कुछ ग़िज़ा नहीं दी जाती। नंबर 8, घिया कद्दू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू का सालन बहुत ज़्यादा पसंद था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے سالن کے ساتھ جو کی روٹی کو بہت زیادہ شوق سے اور مزے لے لے کر کھایا کرتے تھے، اور جس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہوں، یقین مانے وہ چیز معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے ہاضمے کا مسئلہ ہے تو کدو کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے جگر کے لیے آپ کی آنتوں کو صاف کرتا ہے اور جسم میں موجود بیجا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے، اور مختلف بڑے مسائل میں مبتلا کرنے کے جو سبب جراثیم بنتے ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ پوری زندگی آپ نے گندم کی روٹی نہیں کھائی بلکہ آپ نے جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت دگنی فائدہ مند ہے، اور اگر آپ جو کی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جو میں گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی کے استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں، اور آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں جہاں جو کی روٹی استعمال کی جاتی ہے، عام لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ کمر درد یا ہڈیوں یا جوڑوں کے مسائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیر کے بارے میں کہنا ہے کہ جنت میں انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں جن کا نہ تو چھلکا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر گٹھلی پائی جاتی ہے، اور ان میں بھی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتا ہے، اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ لگاتار 1 مہینہ انجیر استعمال کریں تو جسم میں کسی بھی قسم کی خون کی کمی نہیں بچے گی۔ انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہو چکے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جسم غذا سے ملنے والی طاقت کو جذب نہیں کر پا رہا ہوتا، تو انجیر کے استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں سے وہ تمام زہریلے مادے اور فضلہ نکل جاتا ہے، اور آپ کھانے سے ملنے والے وٹامنز اور منرلز کو بہترین طور پر حاصل کر پاتے ہیں۔ نمبر 11، انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور بہت زیادہ شوق سے کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انگور بے حد فائدہ مند چیز ہے۔ انگور کے بہت سارے فوائد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ انگوروں میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں، آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں۔ صرف انگور کا استعمال کرنے سے آپ کے اندر موجود اینٹی آکسیڈنٹ آپ کو بڑھاپے کے کنٹرول کرنے میں کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا اور یہ بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو وہاں غربت نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ انار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ انار وٹامن کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اناروں کے استعمال سے آپ کا امیونی سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض استعمال کرنے سے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ انار آپ کی یادداشت کو تیز کرتا ہے، آپ کو سٹریس کو کم کرتا ہے، یعنی انار بہت بہترین غذا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پھل ہے تو بہترین کیسے نہ ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، لیکن آپ ان چیزوں کو میانہ روی میں رہتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ ایک وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موٹاپا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بازار جا رہے تھے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا وزن بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے پاس گئے اور ان صحابی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ کاش اگر اس کے اندر چربی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں بیماریاں جتنی بھی ہیں اس میں 2 وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہے موٹاپا اور دوسری وجہ ہے زیادہ خرابیاں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں جو باتیں بتائی تھیں، اگر صرف ان 2 باتوں پر عمل کریں کہ ہم زیادہ کھانا نہ کھائیں،
पेट भरकर ना खाएं, अपने पेट में जगह रख कर खाएं। और दूसरी चीज़, मोटापे को अपने ऊपर छाने ना दें। तो यकीन माने दुनिया में 90% डॉक्टर्स और हकीम के दवाखाने ही बंद हो जाएं। अगर आप लोग सेहतमंद होना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे अमल करें। एक बहुत बड़े साइंसदान को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं का इल्म हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में जो जो इरशादात फरमा रखे हैं, इनका पता चला, तो यकीन करें कि वो बहुत हैरान हुआ। और साइंसदान का ये कहना था कि 1400 साल पहले से ये बात पता चली है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत को 1400 साल पहले ही बता रखी है। लेकिन बेहद दुख और अफसोस की बात है कि हमें ये तमाम बातें पता तो हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।